میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا خواب سنایا۔ سن کر آپ بڑے غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی، اس کے سر پر تاج تھا۔ اس نے کہا، اے حسن، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کس وجہ سے تیری حالت بدلی؟ جسے میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب ایک شخص گزرا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 550 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے دنیا سے منہ موڑنے اور رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ بزرگ ہیرے اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے جو اپنا مال لے کر بڑے بڑے بادشاہوں، امراء اور وزراء کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ اپنے امراء وزیروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ ان بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیے، تو یہ بھی ساتھ چل دیے۔ جو فنکشن تھا، جو تقریب تھی، اس میں شرکت کے لیے بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں اور بہت زیادہ افراد کو لے کر ایک صحرا نما جنگل میں چلا گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، فوج اس خیمے کے ارد گرد موجود ہے، اور اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے افراد ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فوج کے جنگجو بہادر سپہ سالاروں پر مشتمل ایک گروہ اس خیمے میں گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرا، کچھ کہنے کی آوازیں آ رہی تھی مگر مفہوم نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ پھر نکلا اور چلا گیا۔ اس کے بعد بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ وہ خیمے کے اندر گیا، کچھ کہنے کی آوازیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، مگر وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد نکل گیا۔ اس کے بعد پھر راہبوں کا، جو ریلیجیس پرسن تھے، مذہبی لیڈر سے، ان کا ایک گروہ اندر گیا، وہ بھی کچھ کہا خیمے کے اندر اور پھر باہر آ گیا۔ اس کے بعد پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ آیا، وہ بھی خیمے کے اندر گیا، کچھ دیر ٹھہرا، وہ لڑکیوں کا گروہ بھی واپس آ گیا۔ اس کے بعد وزیروں کے ساتھ بادشاہ خود اندر گیا، اندر جا کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا۔ تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی تقریب ہے، کیسا فنکشن ہے؟ نہ جشن ہے، نہ شور شرابہ ہے، نہ کھیل کود ہے، نہ تماشا ہے، نہ شراب کی محفلیں ہیں، نہ موسیقی ہے، یہ بادشاہ کی محفل ہے۔ آخر کار واپس آ کر بادشاہ کے کسی وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا تقریب تھی؟ وہ وزیر کہنے لگا، اے بھائی،
بات یہ ہے کہ یہ وہ خیمہ تھا کہ اس خیمے میں ایک قبر ہے، اور یہ قبر جو ہے وہ بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے. چند سال پہلے بادشاہ کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا. وہ شہزادہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرح کے علوم و فنون میں ماہر تھا، میدان جنگ کا ماہر، بڑا دلیر، بڑا بہادر تھا. اچانک وہ بیمار ہوا، بڑے بڑے ماہر طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر سب عاجز آ گئے. شہزادہ مر گیا. ہر سال بادشاہ سال میں ایک مرتبہ اس کی قبر پر آتا ہے. سب سے پہلے بڑے بڑے سپہ سالار فوجی افسر اس کے خیمے کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر کے ذریعے، فوج کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہوتا، ہم ضرور بچاتے. مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتا ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے. یہ کہہ کر سپہ سالار چلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد بوڑھے جاتے ہیں، جو اس ملک کے گنے ہوئے فزیشین، سرجن، بڑے بڑے جو میڈیکل آفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ جاتے ہیں. وہ جا کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری میڈیسن کے ذریعے، ہماری مہارت کے ذریعے، سکلز کے ذریعے، ہماری سمجھداری کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری سکلز خرچ کر دیتے، زندگی کے تجربات نہ چھوڑ دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے. مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے، نہ طب کام آتا ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے. موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا، یہ ہم سب کچھ کرتے، مگر تمہیں موت کے منہ میں نہ جانے دیتے. اللہ اکبر. مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ سفارش کام آتی ہے، نہ دعائیں کارگر ہوتی ہیں. موت اپنا شکار کر کے رہتی ہے. یہ کہہ کر واپس چلے آتے ہیں. پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے. وہ شہزادے کی قبر پر جا کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہے، شہزادے، ہمارے حسن و جمال کے ذریعے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی کی وجہ سے، اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے موت کے منہ سے بچایا جا سکتا، ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے اسے ٹال نہیں سکتی. یہ کہہ کر وہ بھی چلی آتی ہیں. اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے دہراتا ہے، اے میرے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا، سب دکھا دیا. اگر یہ بادشاہت، اگر وزارت، اگر طاقت، یہ شان و شوکت، یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں اپنا ملک قربان کر دیتا، بادشاہت تم پر فدا کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کے طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا. الغرض دنیا کی کوئی چیز موت سے نہیں بچا سکتی. بادشاہ یہ جملہ کہتا ہے، پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے. ان بزرگوں نے جب یہ جملے سنے، دل پر چوٹ لگی اور سوچنے لگے، یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں، یہ جو میں آسائشیں جمع کر رہا ہوں، جو مشرق و مغرب میں تجارت کر رہا ہوں، ہر وقت مال جمع کرنے اور تجوریاں بھرنے میں لگا ہوا ہوں، بڑے بڑے سفر کرتا ہوں، ہیرے جواہرات دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، چمک دمک مجھے خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر موت کا ہی شکار ہونا ہے تو اس غفلت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سارے ہیرے جواہرات سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے. گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اس کے بعد کبھی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے. موت کو بادشاہ کی بادشاہ نہیں روک سکتی،
वजीरों की वजारत नहीं रोक सकती, दानिश्वरों की अक्ल व दानिश नहीं रोक सकती, हसीनों का हुस्न जमाल नहीं रोक सकती, मौत को तबीबों की जो स्किल्स हैं वो नहीं रोक सकती, उलमा की सिफारिश नहीं रोक सकती, मौत को बहादुरों की बहादुरी नहीं रोक सकती, मौत को ताकतवरों की ताकत नहीं रोक सकती। लिहाजा अक्लमंद कौन है? जो मौत के आने से पहले पहले तैयारी कर ले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बुजुर्ग ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। मनकूल है कि इब्तिदा में आप हीरो की तिजारत करते थे, मगर यह वाकया आपकी दुनिया से बेरग़बती का सबब बना और इसके बाद आपने ऐसी इबादत, ऐसी रियाजत की कि वक्त के तमाम औलिया पर आप सबकत ले गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान हो या जिन या फिरिश्ता, अल्लाह पाक के सिवा हर चीज फानी है और हर चीज को मौत आनी है। अल्लाह तबारक व तआला 5वें पारे में सूरह निसा में आयत नंबर 78 में इरशाद फरमाता है, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में हो। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का करम है कि हम दावत इस्लामी के आलमी मदरी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में मौजूद है। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जियारत के लिए लोग दूर दूर से आलमी मदरी मरकज आते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने गुनाहों भरी जिंदगी छोड़कर नेकियों भरी जिंदगी अपनाने के लिए आते हैं, अडॉप्ट करने आते हैं, अपने बातिन को तब्दील करने के लिए आते हैं, अपनी जाहिरी सूरत को तब्दील करते हैं। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ गौर करें, मदरी चैनल के नाजरीन भी गौर करें कि आज अगर हम नमाजों से दूर गफलत की जिंदगी में गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो याद कीजिए कि जब नज़ा का आलम तारी होगा, हमारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। इससे कबल हमें मौत के फरिश्ते घेर लें, इससे कबल कि मौत का फरिश्ता आ पहुंचे, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, कबल इसके कि हसरत और नदामत हमें घेर ले, हमें अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, सच्ची तौबा। और दावत इस्लामी के मदनी मरकज में शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस जगह पर 32 साल गुजारे, जिस मदनी मरकज में, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसी बरकत वाली है वो जगह। या ये इस माहौल की, इस आलमी मदनी मरकज की जो बरकतें हैं, जहां से हजारों नहीं लाखों लोगों की तकदीर बदल गई। आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई एक मकामात पर सच्ची तौबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच्ची तौबा के बारे में इरशाद फरमाया है। आइए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनते हैं, छठा पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 39। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे और संवर जाए तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उस पर रुजू फरमाएगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तफसीर सिरातुल जिनान में आयत मुबारका के तहत लिखा है कि तौबा निहायत नफीस शय है, कितना ही बड़ा गुनाह हो, अगर इससे तौबा कर ली जाए तो अल्लाह पाक अपना हक मुआफ फरमा देता है और तौबा करने वाले को अजाब आखिरत से नजात दे देता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हम भी नियत करें, अगर हमारी कोई नमाज कज़ा हो गई थी तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर पहले कोई रमजान के रोजे कज़ा हुए थे तो हम नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद कोई भी रमजान का रोजा कज़ा नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह पिछले भी अदा करेंगे। अगर किसी की ज़कात अदा करने में कमी थी तो नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद पूरी पूरी ज़कात खुश दिली के साथ अदा करेंगे। अगर किसी के जिम्मे हज फर्ज बाकी है, नियत करे, क्योंकि हज ना करना यह भी गुनाह है जिस पर फर्ज हो। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बुग़्ज़ से, हसद से, तकब्बुर से, रियाकारी से, कीना से हमें तौबा करनी है। हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है। असल प्रॉब्लम क्या है, हम तौबा कर लेते हैं लेकिन तौबा के मफहूम को नहीं समझते। हम तौबा कर लेते हैं मगर तौबा पर कायम रहते नहीं हैं। हम तौबा कर लेते हैं मगर बरकरार रहती नहीं है। आइए देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में तौबा की तरगीब के बारे में क्या इरशाद फरमाया गया। अल्लाह पाक सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। तौबा तो नसूहा,
तौबतुन नुसूह का जिक्र है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तौबतुन नुसूहा क्या है? तो फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये है कि बंदा अपने किए हुए गुनाह पर नादिम हो, अपने किए हुए गुनाह पर शर्मिंदा हो, और फिर अल्लाह पाक से माफी मांगे और उस गुनाह की तरफ कभी ना लौटे, जैसे दूध अपने थन में दोबारा वापस नहीं जाता। अगर दूध थन से निकल आए तो फिर वापस नहीं जाता, इसी तरह बंदा तौबा करे तो वापस ना लौटे। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तौबतुन नुसूहा के बारे में पूछा गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद यह है कि कोई शख्स अपने किसी बुरे अमल से ऐसी तौबा करे कि फिर कभी भी उस गुनाह में ना पड़े। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि तौबतुन नुसूहा ये सच्ची तौबा है। काश हमें भी सच्ची तौबा नसीब हो जाए। देखें, अमीर सुन्नत की सोबत की बरकतें मिलनी तो चाहिए ना, कि भाई जो पहले कोताहियां थी वो दूर हो जाए। आज आलमी मदरी मरकज में हाजरीन मौजूद हैं, मदरी चल के नाजरीन मौजूद हैं। आइए नियत करें ना, यहां से तोहफा लेकर जाए ना। हम क्या तोहफा लेकर जाए? सच्ची तौबा लेकर जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची रुजू करे कि जिस तरह दूध थन से निकल आए वापस नहीं जाता, इसी तरह हम भी गुनाह की तरफ ना जाएं। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तौबतुन नुसूहा ऐसी तौबा है जिससे तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसी तौबा है जिससे तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हदीस मुबारका में भी तौबा करने की कई तरगीबात मौजूद हैं। आइए तौबा करने के बारे में 3 अहादीस मुबारका सुनते हैं। फरमाया, तौबा करने वाला अल्लाह पाक का दोस्त है, तौबा करने वाला हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। फिर फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स उस शख्स की तरह है जिसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने नाफरमानी करने वाले के लिए रात दिन तौबा के साथ अपना दस्ते रहमत कुशादा फरमा रखा है, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम्हें नदामत हो, तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए सच्ची तौबा करते हैं। दावत इस्लामी के मदनी मरकज की बदौलत आज इस मुकद्दस जगह की बरकत से हम तौबा करते हैं। मालूम हुआ गुनाह कितने ही बड़े हों, शरई तकाजों के मुताबिक की जाने वाली सच्ची तौबा एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह पाक की रहमत से तमाम गुनाहों को धो डालती है। जिस तरह हर काम के तकाजे हैं, इसी तरह सच्ची तौबा के भी तकाजे हैं। इसकी कुछ शराइत हैं, जब तक ये शराइत ना पाई जाएं तो सच्ची तौबा नहीं कम कहलाएगी। अमूमन हमारे यहाँ तौबा का मतलब ये लिया जाता है कि बंदा कुछ गलत काम हो जाने पर फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, या अपनी मादरी जुबान में हंसते मुस्कुराते हुए बगैर किसी इजहार नदामत और पशेमानी के अल्लाह पाक की बारगाह में कुछ अल्फाज कह दे, या कानों को हाथ लगा ले, तौबा तौबा की सदा बुलंद की जाए। हालांकि सच्ची तौबा के लिए 3 शराइत का होना जरूरी है। अगर ये 3 शराइत पाई जाए तो उसे सच्ची तौबा कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। नंबर 1, माजी पर नदामत, यानी जो गुनाह किया इस पर शर्मिंदगी हो। नंबर 2, तर्के गुनाह, यानी तौबा करते वक्त उस गुनाह को छोड़ देना पाया जाए, और यह भी पक्का इरादा करता है कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सच्ची तौबा के मानी ये हैं कि गुनाह जो कि इसके रब की नाफरमानी थी, उसे रब की नाफरमानी समझकर नादिम और पशेमान हो और इसे फौरन छोड़ दे, और आइंदा कभी उस गुनाह के पास ना जाने का सच्चे दिल से पुख्ता इरादा करे, ये तरीका बजा लाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्ची तौबा हमें करनी है।
اور سچی توبہ کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، سچی توبہ کے فائدے سنیے ذرا۔ توبۃ النصوحہ، کہ کبھی پھر گناہ کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ نہ کریں۔ نمبر 1، سچی توبہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ نمبر 2، سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے۔ نمبر 3، سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے۔ سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے۔ سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے۔ سچی توبہ دنیا کے غموں کو دور کرتی ہے۔ سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے۔ سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الغرض، سچی توبہ دنیا اور آخرت کے کئی فوائد کا ذریعہ ہے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سچی توبہ جن لوگوں نے کی وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں ایسا رکھتے تھے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے تھے۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہوں سے ناتا توڑ لے۔ آئیے اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے سے باز آ جائیں۔ جو نمازیں چھٹ گئیں اس کی قضا ادا کریں۔ اگر کسی کی دل آزاری کی تھی تو اسے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کی بے عزتی کی تھی معافی مانگ لیں۔ بدسلوکی کی ہے معافی مانگ لیں۔ حق تلفی کی ہے حقوق معاف کروائیں۔ مال دبایا ہے واپس کریں، اس کی تلافی کریں، معافی مانگ لیں۔ جتنے جھوٹ بولے اس سے توبہ کر لیں۔ جتنی غیبتیں کی، چغلیاں کی، ان سے معافی مانگے۔ جن کی راہوں میں روڑے اٹکائے، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دی، اسے معافی مانگے۔ کسی کے عیب کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے لوگوں کے عیب لوگوں میں عام کر دیے، ان سے معافی مانگے۔ الغرض اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں اور رب کریم کی اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ ہمیشہ اپنی توبہ پر ثابت قدمی رکھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عبادات کی ادائیگی اور گناہ سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا عموماً دشوار ہوتا ہے، مگر یہ دشواری اس وقت تک محسوس ہوگی جب تک ہمارے سامنے کوئی شخص انہیں استقامت سے اپنائے ہوئے نہ ہو۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں توبہ پر استقامت سکھائی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، جس کی ہمیں روزانہ اس میں خانے پر کرنے ہیں۔ روزانہ ہمیں اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، ہمیں نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ کہاں کس سے کیا بولنا ہے، یہ ایک فن ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال، اس کے تحت یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کریں، یوم قفل مدینہ منائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہے، اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں کہ آج میں نے 313 بار درود شریف پڑھنا ہے، آج میں نے ذکر اللہ کرنا ہے، آج میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے، آج والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، آج لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنی ہے، آج میں نے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیت کریں انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچاتے ہوئے، گناہ سے بچاتے ہوئے نیکی کے کاموں پہ لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آئے ہیں، یہاں تو الحمدللہ آنے والا محروم رہتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ آئے جو بگڑے ہوئے تھے، الحمدللہ سدھر گئے۔ آئیے ہم بھی تو نیت کریں، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ نیت کریں انشاءاللہ داڑھی شریف سجائیں گے، جن کے پاس امامے کا تاج نہیں ہے نیت کریں امامہ سجائیں گے، جن کے پاس نمازوں کے بارے میں پورا علم نہیں ہے نیت کریں انشاءاللہ نماز کورس کریں گے، جلد از جلد سیکھیں گے۔ جو درست قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ نیت کریں انشاءاللہ درست قرآن سیکھیں گے۔ دیکھیں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا میں بے نمازی تھا میں توبہ کرتا ہوں، تو اب نماز پڑھے گا اور نماز بھی درست پڑھے گا۔ اگر وہ شخص قرآن درست نہیں پڑھا تھا تو قرآن درست کرے گا۔ اگر صدقہ نہیں دیتا تھا یعنی صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو وہ ادا کرے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے رہنمائی ملتی ہے. آئیے ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اور ایسی توبہ کریں گے کہ جن کی بعد انشاءاللہ گناہ کی طرف نہیں لوٹ کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں